السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول آپ از قلم فاطمہ نور، قسط نمبر 17۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کے صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر نین تارا بیٹھی تھی۔ دونوں پاؤں اوپر کیے وہ سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ 14ویں کا چاند سر کے اوپر تھا۔ وہ چاندنی میں نہائے مجسمے جیسی لگتی تھی۔ ویسے تو میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، لیکن بیوی کی خاطر یہ بھی۔ یوسف چائے کے کپ اٹھائے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو نین تارا کی نظر اس منظر سے ہٹتی یوسف پر رک گئی۔ وہ اس کا کپ سامنے رکھ رہا تھا۔ نین تارا نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھایا۔ ملازموں کی فوج کے ہوتے ہوئے آپ کو کہاں کام کرنے کی عادت ہوگی؟ کپ ہونٹوں سے لگاتے اس نے ٹونٹ مارا تو یوسف ہنسا۔ چاند کی دھیمی روشنی ان دونوں پر پڑنے لگی۔ میں اپنے سارے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ اس لیے چائے میں چینی زیادہ ڈال دی ہے؟ اس نے سر ہلایا تو یوسف نے بے چارگی سے کان کھجایا۔ میں یہ راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج تک مجھ سے چائے کبھی بھی 100% اچھی نہیں بنی۔ کافی اچھی بنا لیتا ہوں کیونکہ بدر بھائی کو پسند ہے۔ اس کی ہر بات میں بات بات بدر عبداللہ کا تذکرہ نکل آتا تھا۔ نین تارا نے سر ہلاتے گھونٹ بھرا۔ اس شخص کا تذکرہ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ کر دیتا تھا۔ وہ قاتل تھا، اور جس کا قاتل تھا وہ شخص بھی یاد آ جاتا تھا۔ آپ شادی پر کیوں نہیں گئی؟ میں مصروف تھا، لیکن ہم جا سکتے تھے۔ مجھے وہاں جا کر حویلی کی بہو بن کر بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ ہم تینوں ہمیشہ برابری پر رہی ہیں۔ مجھے ان سے اونچا ہونا منظور نہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ خاتون ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ نین تارا مسکرا دی۔ اس نے سوچا تھا کہ جائے، لیکن پھر صرف سوچ کر ہی رہ گئی، اور تبھی اسے یاد آیا کہ بدر تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ کپ ہونٹوں تک جاتے جاتے رک گیا۔ آپ کے بھائی مہاجبین کی شادی پر گئے ہیں؟ یوسف کا گھونٹ گلا جلا گیا۔ اس نے بمشکل وہ گھونٹ حلق سے اتارا، پھر سر ہلایا۔ وہ اسلام آباد نہیں جا رہے تھے؟ اس کے اندر خدشہ سا ابھرا۔ کل جائیں گے۔ شادی پر کیوں گئے ہیں؟ وہ تو ملازموں سے بات بھی نہیں کرتے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ کیوں شادی پر گئے ہیں نین۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نین تارا کو بیک وقت کوفت اور غصہ محسوس ہوا۔ وہ خولا کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کم از کم اس زندگی میں وہ خولا سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اتنا کنٹرولنگ مائنڈ کیوں ہے آپ کا بھائی؟ اس سے عورت کی نہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ صرف ایک عام عورت نہیں ہے نین، وہ بھائی کی محبت ہے۔ محبت کے علاوہ بھی ہم دونوں جانتے ہیں کہ بدر عبداللہ کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ غصے اور خفگی سے پیچھے کو ہوئی۔ یوسف کچھ دیر خاموش رہا۔ کپ میز پر رکھتے اس نے ایک تھکی سی سانس کھینچی۔ ان کے اندر یہ عادت دادا نے ڈالی ہے۔ بھائی گھر کی پہلی اولاد تھے، لاڈلی اور خود سر اولاد، جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، اور جب آپ نے بچپن سے نہ سنی ہو تو آپ کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کو نہ نہیں کی جائے گی۔ بھائی کے اندر بھی بیٹھ گئی۔ دادا نے انہیں کسی شہزادے کی طرح پالا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے بھائی کو خود سر بنا گئے، لیکن انہوں نے بھائی کو برا نہیں بنایا تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ نین تارا خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اسے بدر عبداللہ کی داستان میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ یوسف کو سننا چاہتی تھی۔ بھائی 16 سال کے تھے جب دادا کی وفات ہوئی۔ میرے بابا نے میری امی سے چھپ کر شادی کی تھی۔ دادا کی وفات کے بعد وہ مجھے حویلی لائے، اور تب میں نے بھائی کو جانا۔ وہ تب بھی ایسے نہیں تھے۔ جن دنوں میں حویلی آیا ان دنوں وہ بہت خوفزدہ رہتے تھے، ڈرے سہمے سے۔ میں نے کئی بار چھوٹی امی کو بابا سے جھگڑتے سنا تھا۔ وہ بھائی کے لیے لڑتی تھیں کیونکہ بابا انہیں غلط چیزیں سکھا رہے تھے، وہ انہیں قاتل بنا رہے تھے، اور انہی دنوں بدر بھائی کی امی کی ڈیتھ ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر نین تارا کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں حزن تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے بھائی کو روتے دیکھا تھا، بری طرح سے روتے ہوئے۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتے تھے۔ وہ چلی گئیں تو وہ ڈپریسڈ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ رہتا، لیکن میں ان کی ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ دن تھے جب بابا نے بھائی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالا۔ انہوں نے بھائی کو ہر وہ شے سکھائی جو آپ کو آج ان میں نظر آتی ہے۔ یہ بابا تھے جنہوں نے بھائی کو سکھایا کہ مار دو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ یہ بابا تھے جنہوں نے بھائی کو سکھایا کہ یہ زمینیں ان کی ہیں اور وہ ان کے حاکم۔ وہ بابا تھے جنہوں نے ان کی ماں کے پڑھائے گئے سبق بھائی کو بھلوا دیے۔ بھائی ایسے نہیں تھے نین، وہ ظالم تھے لیکن قاتل نہیں تھے۔ بھائی کو ایسا بابا نے بنایا ہے۔ وہ تھک کر چپ ہوا۔ نین تارا اسے کئی لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ میں اس کہانی سے متاثر نہیں ہوئی یوسف، وہ بے تاثر سا بولی۔ یوسف کو اس جواب کی امید نہیں تھی۔
یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہی ہے۔ آپ مجھے اپنے بھائی کے غلط اعمال کی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے بقول بدر عبداللہ کو آپ کے دادا نے ظالم بنایا۔ میں مان لیتی ہوں وہ تب چھوٹا تھا تو ان کی تربیت غلط کی گئی، لیکن آپ کا بھائی قاتل اپنی مرضی سے بنا ہے۔ 16-17 سال کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ اسے زبردستی بندوق تھمائی جائے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ کے بابا نے آپ کو بھی یہ سب سکھانا چاہا ہوگا، چاہا تھا یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے یوسف کو دیکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ یک ٹک نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ اور آپ نے منع کر دیا کیونکہ آپ یہ سب نہیں چاہتے تھے، بدر عبداللہ چاہتا تھا۔ وہ ظالم بنا کیونکہ یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ وہ قاتل بنا کیونکہ یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں کہ کسی کا بچپن ٹراما میں گزرا تو وہ ولن بن گیا، اس کے ساتھ غلط کی گیا تو اس نے غلط کرنا شروع کر دیا۔ ہر کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور آپ کے بھائی سے زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ولن نہیں بنتے۔ ہاں، آپ مان لیں کہ آپ کا بھائی ولن ہے اور وہ ایسا اپنی مرضی سے ہے۔ گویا اسے بدر عبداللہ سے کسی طرح کی ہمدردی نہیں تھی۔ یوسف خاموش تھا، چپ چاپ ساکت سا۔ اسی لمحے گیٹ سے گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ پورچ میں رکتے کسی نے دروازہ کھولا تو اندر سے بدر باہر نکلا۔ ان دونوں کی نظر بدر پر گئی۔ وہ کاندھے کو تھامے ہوئے تھا اور اس کی سفید قمیض سرخ تھی۔ یوسف کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بدر تک گیا۔ نین تارا وہیں بیٹھی رہی، آنکھوں میں دکھ ابھرا، لیکن وہ بدر کے لیے نہیں تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ یوسف عبداللہ بدر عبداللہ سے اندھی محبت کرتا ہے اور کوئی بھی چیز اسے اس کے بھائی کے خلاف نہیں کر سکتی۔ کمرے میں صوفے پر بیٹھے بدر کی قمیض کاندھے سے ہٹی ہوئی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کی رعونت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ آپ کو ہاسپٹل چلنا چاہیے سر، زخم گہرا لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر مشورہ دیا۔ ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ بات پھیل جائے گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ماتھا مسلا، بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ نہ آپ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں اور نہ پولیس میں رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں، ایسی بھی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کے سامنے کھڑے یوسف نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ بدر نے جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر پٹی کر کے فارغ ہوا تو اس نے قمیض کاندھے پر درست کی، پھر یوسف کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آؤ، کمرے میں دوبارہ مت آنا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خود پر اٹھنے والی انگلی بھی توڑ دیتے ہیں بھائی، لیکن یہاں خاموش ہیں۔ اسے بچا رہے ہیں نا؟ میں جانتا ہوں یہ چوٹ کس نے دی ہے۔ وہ چہرے پر نفرت سی لایا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو یوسف، سوال کرنے کی اجازت نہیں دی تمہیں۔ بدر اس بار سختی سے بولا۔ یوسف بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر اس دوران خاموشی سے اپنا سامان لے کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یوسف کے جانے کے بعد اس نے تھک کر سر صوفے پر رکھا، چہرے پر اذیت چھا گئی، درد سا ابھرا۔ یوں لگا جیسے بھری دنیا میں کوئی ایک بھی اپنا نہیں تھا، کوئی ایک بھی نہیں جس سے وہ غم بانٹ سکے۔ ان دنوں میں پہلی بار تھا جب اسے اپنی ماں شدت سے یاد آئی، اتنی شدت سے کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کے بعد وہ دوسری عورت ہے جسے میں نے اس حد تک چاہا ہے موم، اس حد تک کہ مجھے لگتا ہے وہ نہ ملی تو مر جاؤں گا، لیکن وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ مجھ سے میرے محبوب لوگ ہمیشہ چھن جاتے ہیں۔ دھیمے سے بڑبڑاتے اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی سی دستک، پھر دروازہ کھلا۔ بدر نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ حریرہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ بدر سیدھا ہوا، کاندھے میں درد سا اٹھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ حریرہ ہچکچا کر پوچھ رہا تھا۔ کس لیے آئے ہو؟ جس سے وہ ناراض ہوتا تھا انہیں اپنی تکلیف بتانا بھی چھوڑ دیتا تھا۔ حریرہ ہونٹ کاٹتے آگے کو ہوا۔ بدر کے سامنے وہ نیچے بیٹھا اور سر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی۔ میں معاف کرنے کے معاملے میں بہت برا ہوں حریرہ۔ حریرہ کے گلے میں گلٹی ابھری۔ میں وہاں صرف چند منٹ کے لیے گیا تھا، جاسم کے مجبور کرنے پر، صرف چند منٹ کے لیے۔ وہ چند منٹ مجھے زندگی بھر کی ذلت دے گئے ہیں، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ میں جانتا ہوں آپ ہرٹ ہوئے ہیں۔ ہرٹ؟ صرف ایک لفظ حریرہ، تمہاری تربیت میں نے کی تھی جب تمہارا باپ عیش کر رہا تھا اور تمہاری ماں اس کی بے وفائی پر سوگ منا رہی تھی۔ وہ میں تھا جو امریکہ ہر ماہ اپنی بزی شیڈیول سے وقت نکال کر تمہارے لیے جاتا تھا۔ وہ میں تھا حریرہ جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ظالم بن جانا لیکن بد کردار مت بننا، کیونکہ یہ وہ واحد شے ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم قتل کر کے آ جاتے، مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ نہ کرتے۔
हुरैरा सर झुकाए बैठा रहा। वो मानता था वो शख्स किसी दौर में उसके लिए माँ और बाप जैसा रहा था, और वो मानता था उस एक शख्स के लिए हुरैरा दुनिया इधर उधर कर सकता था। वो ये भी मानता था कि वो शख्स उसके बाप के बाद आता था। हुरैरा खाकान ने बदर अब्दुल्ला को मोहब्बत में दूसरे दर्जे पर रखा था, और अगर बदर अब्दुल्ला जान जाता कि यहाँ भी मोहब्बत उसके हिस्से में दूसरे मकाम पर आई थी तो आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दें। बदर उसे देखता रहा, फिर वो सोफे पर से उठा। हुरैरा झट आगे हुआ, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। उस लड़के से दोस्ती तोड़ो सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे। मेरी उससे दोस्ती नहीं है, मैं राब्ता भी ख़त्म कर चुका हूँ जाजिम से। मैं जाजिम की नहीं, काब की बात कर रहा हूँ। वो जाते जाते पलटा था। काब की? हुरैरा हैरानी से खड़ा हुआ। जो दोस्त आपके राजों की हिफाजत ना कर सके उससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। वो बेड साइड टेबल की दराज से गोलियां निकालने लगा। उसे इस वक्त सोना था। इस दर्द से ज़्यादा किसी और दर्द से निजात चाहिए थी। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? हुरैरा उलझा। बदर ने गिलास उठाकर गोली मुंह में रखी, फिर घूंट भरकर गिलास वापस रखा। अगर वो मेरे सामने बैठकर तुम्हारी वीडियो दिखाकर मुझे धमका सकता है तो कल को तुम्हें भी ब्लैकमेल कर सकता है। वो बेड पर नीम दराज हुआ, फिर नज़र उठाई। शशतर ठहरा हुरैरा, बेयकीन सा। आपको काब ने मेरी वीडियो दिखाई है? वो बेयकीन था। बिल्कुल, थाने में बैठकर वो मुझे धमका रहा था कि अगर मैंने उसे रिहा ना करवाया तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं था हुरैरा। तुम्हारी वीडियो सामने आती तो तुम्हारे लिए मसला होता। वो संजीदगी से कह रहा था, गोया इस दुनिया में हुरैरा खाकान का वाहिद मोहसिन वही था। हुरैरा चंद लम्हे शशतर सा उसे देखता रहा, फिर वो आहिस्ता से मुड़ गया। उसके जाने के बाद बदर ने आंखें बंद कर लीं। काब अब्बास ने गलत शख्स से जंग छेड़ी थी। उसके अजीज़ लोग अगर उसके नहीं रहे थे तो वो उन्हें काब अब्बास कभी नहीं रहने देगा। एक हल्की सी सरगोशी थी जो किसी की ज़ुबान से निकली थी। खौला बिलाल और बदर अब्दुल्ला। फिर वो सरगोशी हवा के दोष पर उड़ती कच्चे रास्ते के पहले मकान तक पहुंची तो वो आवाज़ बन चुकी थी। थोड़ा ऊपर उड़ते उस आवाज़ ने अगले घर का सफ़र किया तो वो चीख बन गई। वो चीख एक घर से निकलते दूसरे घर पहुंची, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। गांव की गिनती के घरों की गिनती मुकम्मल होने तक बात फैल गई। किसी ने तबसरे किए और किसी ने सिर्फ तबसरे ही नहीं किए। एक बार तो मैंने खुद देखा था, माजिद भरा के खेतों के पास वो बदर साहब के साथ खड़ी थी। अरे अब्दुल कुद्दूस की बेटी की शादी पर देखा नहीं था कैसे पटर पटर बोल रही थी बदर साहब से। तनूर पर बैठकर रोटी लगाती ख़वातीन ने रोटी को जलने दिया। पूरे गांव में घूमती थी, ये तो होना था। अकेला मर्द सांप होता है, जहर औरत को नील कर देता है। ऊंची हवेली के मर्द गांव के कच्चे मकान वाली लड़की से शादी तो करेंगे नहीं, बात कुछ और है। बदर साहब को क्या कमी है लड़कियों की, ये तो खौला। ज़ुबानें ज़्यादा थीं, किरदार उछालने को एक था। खौला बिलाल को ये एहसास करने में देर हो गई थी कि नामहरम से छुप छुप कर मुलाकात करना औरत की इज़्ज़त से पहले ईमान ख़त्म करता है। खौला? उसने महाजबीन का मेकअप का सामान रखते मसरूफ़ अंदाज में मुड़कर पीछे देखा। वो महाजबीन की कोई कज़न थी जो उसे बुला रही थी। जी? बदर साहब आई हुई हैं आज। उसका मेकअप दुरुस्त करता हाथ पल भर को थम गया। नज़रें उठाकर उसने आईने में नज़र आती उस लड़की के अक्स को देखा। उसके साथ दो और लड़कियां भी खड़ी थीं और उनके चेहरे पर कुछ था कि वो पल भर को उन्हें देखती रही। मुझे कैसे मालूम होगा? अच्छा, हमें तो लगा था कि तुम्हें उनके आने जाने की हर खबर का इल्म होता है। वही तमस्खुर जो पिछले सवाल में था, वही एहसास जो उसे अब हुआ था। मेकअप समेटता उसका हाथ थमा, सर उठाया, सामान वहीं रख दिया। महाजबीन को बाहर ले जाया जा चुका था और अब वो कमरे में उन तीन लड़कियों के साथ अकेली थी। आहिस्ता से चलती वो उनके सामने आई। क्यों, माँ लगती हूँ मैं उनकी? उस लड़की के सामने आते उसने कुछ इस लहजे में कहा कि तीनों की तंजिया मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई। कुछ और तो लगती हो ना? जैसे कि सुने शादी करना चाहती थी तुम उनसे। उनकी आवाज़ में फिर से तंज से मट आया। खौला का चेहरा इस बार सुर्ख हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई में? गांव वाले तो कुछ और कह रहे हैं। तीनों में से पीले दुपट्टे वाली ने ऊपर से नीचे उसे घूरा। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बदर अब्दुल्ला अगर सच में दिलहारा था तो कसूर उसका भी नहीं था।
गांव वालों का तो नहीं मालूम, लेकिन तुम लोग अपनी जुबानें बंद रखो तो अच्छा होगा, वरना मुझे भी भरी महफिल में खेतों और सड़कों पर की गई मुलाकातों के किस्से छेड़ने आते हैं, और पूरा गांव जानता है खौला बिलाल बदजुबान भी है और बदतमीज़ भी। वो उन तीनों के जर्द पड़ते चेहरे पर काटदार नज़र डालती बाहर बढ़ गई। जो उसे रुलाएगा वो खुद भी रोएगा, ये तय था। यही है खौला? कमरे से निकलते सबसे पहली आवाज़ कानों में पड़ी तो उसके कदम रुक गए। हाँ, यही ही है। बदर साहब के साथ एक दो बार तो मैंने भी खुद देखा है। तनफ़ुर, हकारत और तज़हीक भरा लहजा। उसने चाहा वो मुड़कर देखे कि ये अल्फाज किसने कहे थे, लेकिन उसे एहसास हुआ वहाँ कई औरतें थीं जो उसे देख रही थीं। यकदम ही दिल को कोई गुमान सा गुजरा। इदरीस की बीवी ने तो पुराने कुएं के पास भी देखा था खौला को बदर के साथ। वहाँ उसका सांस यकदम सीने में अटका। उसे बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आवाज़ें, वहाँ कई आवाज़ें थीं। वो बेसाख्ता बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। स्याह लिबास की स्याही उसके दिल समेत हर जगह छाने लगी थी। खौला और बदर साहब, अरे तौबा है ऐसी तो। दरवाज़ा खुला तो उसे काब नज़र आया। वहाँ बाहर मर्द थे, लेकिन उसे लगा वो मज़ीद इस घर में रही तो मर जाएगी। काब? उसकी आवाज़ कहीं दूर से आई। काब चौंक कर पलटा। खौला का चेहरा जर्द हो रहा था। वो कुछ तशवीश से आगे को आया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? घर चलो, पुबा मुश्किल बोली। खौला, सब ठीक है? घर चलो प्लीज़, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। ओके, पुरसकून रहो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। काब ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा तो वो इस कदर मजबूती से उसका हाथ थाम गई जैसे हाथ छूटा तो वो गिर जाएगी। मैं वहाँ तक साथ चलूँगी। उसका सर नफ़ी में हिला। वहाँ मर्द है खौला, यहाँ रुको, मैं आता हूँ। वो हाथ छुड़वाता आगे बढ़ गया। खौला बिलाल वहीं रह गई, खाली हाथ, खाली दिल। खौला बिलाल और बदर अब्दुल्ला का किस्सा ज़ुबान ज़दे आम हुआ। गांव में गांव की बागी लड़की की बदर अब्दुल्ला से मोहब्बत के किस्से को यूं फैलाया गया कि हर एक ने चौराहों पर बैठकर और घर के कोनों में बैठकर उस किस्से को सुनाया। 2 दिन की बात थी और वो 2 दिन उसकी ज़िंदगी के तवील तरीन और ज़िल्लत भरे दिन बन गए। उसने घर से बाहर कदम नहीं रखे थे, लेकिन बाहर वाले घर के अंदर कदम रख सकते थे। खाला के पास दिन में कई ख़वातीन आईं और तस्दीक चाही कि गोया वो जो सुर्ख रंग ओढ़ती थी तो क्या वाकई वक्त के सुल्तान को उस रंग से नफ़रत नहीं रही थी? क्या वाकई उस स्याह रंग वाली ने ऊंची हवेली को ख्वाबों में रखा था? क्या वाकई वो किसी के रास्तों में रुका करती थी? खौला बिलाल के नसीब में हर रंग था सिवाय स्याही के। ये भी उसे नसीब हुआ। वो कमरे में बेड के पास बैठकर सामने घूरती रही। खुद से घिन आई और कई बार आई। उसने आईने के सामने खड़े होकर आंखों को देखा और दिल किया वो उन्हें नोच दे। उसे अपने वजूद से नफरत हुई। उसे हर वो मंजर याद आया जब वो बदर अब्दुल्ला से मिली थी और उसने ये तक ना सोचा था कि वो महरम था या ना महरम। उसे गाँव की हर औरत की ज़ुबान से अपने लिए नए किस्से मालूम हुए। वो बदर अब्दुल्ला से किसी सड़क पर भी मिली थी, वो उसकी गाड़ी में भी बैठी थी, और हाँ, किसी औरत ने बदर अब्दुल्ला को खौला बिलाल का हाथ थामते भी देखा था। खौला बिलाल ने यादाश्त खंगाली तो उसे वो मंजर तख़य्युल पर नज़र आ गए। उसने सर घुटनों में दे दिया। वो झुटलाने को पूरे गांव को झुटला सकती थी। वो बदजुबान थी तो पूरे गांव को अपना बदजुबान होना दिखा सकती थी, लेकिन ज़िल्लत और किरदार पर पड़े छींटे वो वाहिद शय थे जो उसे मार गए थे, और औरत के लिए दुनिया में ज़िल्लत से बदतर मौत कोई नहीं होती। खौला, काब ने धीमे से पुकारा तो उसने घुटनों में दिया सर उठाकर उसे देखा। पल भर को वो थक से रह गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन वो रो नहीं रही थी। बाल बिखरे से थे। उसने मौजूदा दौर की सस्ती देख ली जिसका घड़ा सहरा में टूट गया था। उठो, खाना खा लो, वो नरमी से बोला। जहर ला सकते हो काब? काब अब्बास ने एक मौत का मज़ा एक जुमले में चखा। जालिम मत बनो। तुम पर अब कौन सा जुल्म किया है? खुद पर करती हो तो मुझ पर खुद से ज़्यादा करती हो। ऐसे अल्फाज मत कहो, दुख होता है। तुम दुखी ना हो उसके लिए कैसे अल्फाज कहूँ? तुम्हें मुझसे नफ़रत क्यों नहीं होती? तुम्हारे लिए मेरा दिल ऐसे किसी जज्बे से आशना नहीं। वो उसे नम आँखों से देखती रही। गांव वाले, मैं लानत भेजता हूँ उन पर। किसी एक बात पर भी यकीन नहीं है मुझे। वो सुर्ख सीना आँखें उसकी स्याह आंखों में डाले देखती रही। वो नहीं जानती थी कि आंखों को काब अब्बास की आदत क्यों हो रही थी। वो सच कह रहे हैं, वो बोल गई। काब की आंखों को खौला बिलाल की आंखों का हर रंग हर जगह नज़र आने लगा। खौला, किसी ज़माने में मुझे उस काजिब से मोहब्बत जैसा गुनाह भी हुआ था काब।
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک محبت نے اسے کئی بار رلایا تھا۔ کون کہتا تھا محبت تبدیل نہیں کرتی؟ اس شخص کو پکڑ کر خولا بلال کے سامنے بٹھایا جائے۔ وہ گاؤں کی باغی لڑکی دل کی بغاوت پر بہادر سے بزدل بن گئی تھی۔ گاؤں والے سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا سچ جھوٹا ہے۔ میں بدر سے ملی تھی، 1 بار 2 بار 3 یا شاید 4، مجھے گنتی بھول گئی ہے۔ میں نے ایک حد توڑی تو ایک حد میں توڑی۔ وہ مجھ سے فاصلے پر ملتا تھا، اس نے کبھی میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ ہاں 2 بار اس نے یہ جسارت کی تھی۔ ایک بار میں نے اس کے سینے پر پستول رکھا، دوسری بار اس کے کاندھے کو زخمی کر دیا۔ بدر عبداللہ، وہ ہر جگہ کیوں تھا؟ اس کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں بھی کیوں ہو رہا تھا؟ بدر عبداللہ کا دل، بدر عبداللہ کا کاندھا، اور کعب عباس کے دل کا کیا؟ اس کی تکلیف کا کیا؟ پہلی بار اسے بدر عبداللہ سے حسد ہوا۔ پہلی بار اس نے چاہا کہ اس ایک مقام پر وہ بدر عبداللہ کی جگہ ہوتا۔ پہلی بار اس نے چاہا کہ خولا چپ ہو جائے۔ وہ روتی رہے لیکن کچھ نہ بولے۔ اس نے کہا سرخ رنگ نہ پہنا کرو، اسے اس رنگ سے نفرت بھولنے لگی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرخ رنگ پہننا شروع کر دیا۔ میں تمہارا دل توڑنے لگی ہوں کعب، لیکن میں اس کے سحر میں آ گئی تھی۔ اس نے سیاہ آنکھوں کو خالی ہوتے دیکھا۔ کعب عباس کا چہرہ اس شخص جیسا ہو گیا جسے مرنے سے پہلے بتا دیا گیا ہو کہ اس کی روح قبض ہونے لگی ہے۔ گاؤں والے آدھے سچ اور پورے جھوٹے ہیں۔ میں بری تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ میں اس سے ملی لیکن میں نے حد نہیں توڑی، واللہ میں نے حد نہیں توڑی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے رو دی۔ کعب چپ چاپ دیکھتا رہا۔ وہ اندر آنے سے پہلے باہر رکا تھا اور اس نے ہر وہ لفظ دہرایا تھا جس سے وہ خولا کو بتاتا کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے سب جھوٹے ہیں اور ایک وہی سچی ہے۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ کیوں سوچا تھا۔ وہ اب خولا سے کہنا چاہتا تھا کہ خولا بلال جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے الہام سے نوازا گیا اور الہام جان نکالنے جیسا تھا۔ تم نے میری جان نکالی ہے خولا۔ وہ روتی رہی۔ وہ دھیمے سے، دکھ سے، اذیت سے، کرب سے، اور دنیا کا ہر وہ لفظ جو کسی تکلیف کو بتاتا ہے اس ہر کیفیت کے ساتھ بولا تھا، اور خولا بلال کو اعتراف تھا کہ اس نے سچ بولا ہے تو سچ بول کر واقعی اس کی جان نکالی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اٹھ رہا تھا۔ گھٹنوں میں دیا گیا سر اٹھاتے اس نے وہ شخص بھی دیکھ لیا جو مر گیا تھا، لیکن اس کی میت کو وہ خود قبر تک لے جا رہا تھا۔ وہ مان گئی کعب عباس سے زیادہ ظلم خولا بلال نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ یوسف نے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے صوفے پر دیکھا تھا۔ وہ پاؤں اوپر کیے سامنے گھور رہی تھی، آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ سب خیریت ہے؟ وہ حیران ہوا۔ نین تارا چونکی، چند لمحے ساکت سی یوسف کو دیکھتی رہی۔ آپ کا بھائی خولا کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا یوسف؟ وہ اور کتنی اذیت دے گا میری بہن کو؟ اس کی خشک آنکھیں نم ہوئیں۔ اب کیا کیا ہے بھائی نے؟ اسے خولا کے ذکر سے کوفت ہوئی۔ نین تارا پاؤں نیچے رکھتی یوسف کے سامنے آئی۔ آپ نہیں جانتے کیا کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے پورے گاؤں میں خولا اور بدر عبداللہ کو لے کر کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم نین، کچھ بتائیں گی کیا ہوئے؟ وہ نرم پڑا۔ نین تارا کو روتے دیکھ تکلیف ہوئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ خولا اور بدر عبداللہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ میری بہن پر الزام لگا رہے ہیں یوسف۔ آنسو تیزی سے پھسلتے رہے۔ اس نے سوچا خولا کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، یا ایک لفظ اذیت اس احساس کو بیان کر سکتا تھا جو خولا محسوس کر رہی ہوگی۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا نین، اور یہ بات گاؤں میں پھیلی کیسے؟ وہ متعجب تھا۔ آپ کے بھائی کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ کبھی وہ خولا کو دھمکاتا ہے، کبھی کعب کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور اب یہ سب؟ وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا خولا کا پیچھا؟ وہ چلائی۔ بھائی 4 روز سے اسلام آباد میں ہے نین، وہ اس بارے میں جانتے تک نہیں ہوں گے۔ اس نے تحمل سے نین تارا کو دیکھا۔ اور میں یقین کر لوں، بدر عبداللہ جھوٹ بھی یوں بولتا ہے کہ لگتا ہے اس سے زیادہ سچا دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ نین تارا کے آنسو تھمے۔ اس نے لمحے میں جانا کہ آنے والا کون تھا۔ ایک ہاتھ سے گال رگڑتے وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی۔ یوسف کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نین، بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ وہ کچھ پریشانی اور گھبراہٹ زدہ سا نین تارا کے پیچھے بڑھا، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر اندر آتے بدر پر گئی۔ بھورے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ واسکٹ بازوؤں پر رکھے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نظریں موبائل پر تھیں، چہرے پر تھکن تھی۔ تو اب ایسے اذیت دیں گے آپ میری بہن کو؟ نین تارا کی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے گھبرایا سا یوسف تھا۔ ایکسکیوز می؟ اس نے ناگواری سے ابرو اچکایا۔
اور کیا کیا کریں گے آپ، اور کتنے طریقوں سے اذیت دیں گے خولا کو؟ وہ چلائی۔ کمروں سے ہر کوئی باہر نکلا۔ اب میں نے کیا کیا تمہاری بہن کے ساتھ؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ایک گھورتی نظر یوسف پر گئی جو نین تارا کو کاندھے سے تھامتے پیچھے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے یوسف کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا کیے؟ گاؤں میں خبر آپ نے پھیلائی ہے نا خولا کے بارے میں، اسے رسوا کر کے کون سی محبت جتلا رہے ہیں؟ وہ گویا تیش زدہ تھی، آنسو کب کے رک چکے تھے۔ کیسی خبر؟ صاف صاف بتاؤ گی لڑکی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے سختی سے بولا تو نین تارا آگے کو ہوئی۔ اس کے بارے میں گاؤں میں ہر ایک باتیں کر رہے، ہر ایک آپ کا نام اس کے ساتھ جوڑ رہے، ہر ایک اس کے کردار پر شک کر رہے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ دبا دبا سا چیخی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نین تارا؟ اس بار اسے غصہ آیا۔ احترام سے بات کریں بھائی، بیوی ہے وہ میری۔ یوسف نین تارا کے سامنے آتا نرمی لیکن دو ٹوک لہجے میں بولا تو بدر آگے کو ہوا۔ پھر اپنی بیوی کو سکھاؤ کہ اپنا لہجہ درست کرے، کیونکہ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ کیا وہ خولا بلال کے لہجوں کو بھول گیا تھا؟ وہ صرف غصے میں ہے۔ غصہ خود تک محدود رکھو۔ خولا کی عزت یا کردار مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ گاڑی نکالو صفدر، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ نین تارا پر کڑی نظر ڈالتے وہ اوپر بڑھنے لگا جب پیچھے سے ڈھیروں سائرن گونجنے لگے۔ بیک وقت کئی پولیس کی گاڑیاں حویلی کے صحن میں رکیں۔ اندر سے باوردی پولیس افسران اترے، اسلحہ سے لیس حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ وہ متعجب سا مڑا اور پولیس والوں کو دیکھتے وہ تعجب تیش میں بدلا۔ کس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی ہو تم لوگ؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ ہمارے پاس آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے سر، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے خاقان نے ہاتھ پشت پر باندھے۔ چہرہ سنجیدہ رہا لیکن آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ کیا بکواس ہے، کس جرم میں گرفتار کرنے آئے ہو؟ وہ مزید تیش میں آیا۔ پولیس آفیسر نے اریسٹ وارنٹ آگے کیا۔ وہ یوں کھڑا تھا گویا بدر عبداللہ کا غلام ہو۔ جمال الدین کے قتل کے الزام میں آپ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بدر نے اریسٹ وارنٹ کو دیکھتے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کون جمال الدین، اور میں کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ تم لوگ ابھی کے ابھی نکلو میری حویلی سے۔ میرے گھر کی خواتین کی موجودگی میں یہاں آئے کیسے تم لوگ؟ سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑے ہریرا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ بے چینی سے نیچے کھڑے خاقان کو دیکھا جو اب پولیس والوں کے سامنے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے تم لوگ کسی بھی ایرے غیرے کے قتل کے الزام میں بدر کو گرفتار کرنے آ سکتے ہو؟ جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے حقارت سے سامنے کھڑے افسران کو دیکھا۔ سر، ہم جانتے ہیں، اس لیے تو احترام کے ساتھ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ورنہ قتل کے ملزموں کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ جہنم میں گیا تم لوگوں کا احترام، میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی؟ وہ دھاڑا، ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ سر، ہم ابھی کے ابھی باہر نکلو انسپکٹر، جو بات ہے باہر ہوگی۔ میرے گھر کی خواتین پر کسی نے نظر بھی ڈالی تو آنکھیں نوچ لوں گا تم لوگوں کی۔ وہ تیش زدہ سا کہتا اندرونی دروازے سے باہر نکلا۔ ساکت سا یوسف فوراً اس کے پیچھے گیا۔ ہریرا تیزی سے نیچے اترا اور ایک کڑی نظر خاقان پر ڈالتے وہ ان کے ساتھ ہی باہر گیا، جہاں بدر اب ASP کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یعنی تم لوگ اٹھ کر آؤ گے اور کسی بھی شخص کا نام لے کر مجھے، بدر عبداللہ کو گرفتار کرو گے، اور میں یہ ہونے دوں گا؟ وہ قہر زدہ لگ رہا تھا۔ ASP نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بدر عبداللہ پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم مجبور ہیں سر، اوپر سے آرڈرز آئے ہیں۔ لیکن یہ جمال الدین ہے کون؟ میں نام بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اس شخص کا۔ بدر کے قہر بار لیکن پرسکون انداز کی بنسبت یوسف پریشان تھا اور ہریرا بے چین۔ وہ بار بار بے تاثر کھڑے خاقان کو دیکھتا۔ کریانہ کی دکان ہے اس شخص کی، گاؤں میں تھوڑی بہت زمینیں بھی ہیں۔ بدر صاحب پر اس کے گھر والوں نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ انہوں نے جمال الدین کا قتل کیا ہے۔ آپ کی وائف کا سابقہ منگیتر ہے۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب بدر کو چونکا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب اسے یاد آیا کہ یہاں کس شخص کی بات کی جا رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو گرا کر آنکھیں بند کیں۔ کئی طرح کا حساب کتاب ذہن میں چلا، پھر اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں سختی تھی۔ کل صبح تو مجھے مہارا کے تھانے میں نظر نہیں آؤ گے ASP۔ میرے گھر کی خواتین کی موجودگی میں حویلی میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی تم نے؟ اور جہاں تک بات ہے میری گرفتاری کی، تو میں دیکھتا ہوں کون مجھے گرفتار کرتا ہے۔ وہ موبائل نکالتے کوئی کال ملا رہا تھا۔ کال لاگ کھولتے اوپر نیچے سکرول کرتے اس نے کوئی نمبر کھولا تو ASP کی نظر نمبر پر گئی۔ IG صاحب کا کل تبادلہ کر دیا گیا ہے بدر صاحب، اور نئے IG صاحب آپ کی مخالف پارٹی کے حامی ہیں۔ انہیں کال کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ بدر کا کال ملاتا ہاتھ تھما، سر اٹھا کر ASP کو دیکھا۔ میری گرفتاری سے ایک دن قبل IG کو تبدیل کر دیا گیا۔ جس شخص کے قتل کے جرم میں تم بدر عبداللہ کو گرفتار کرنے آئے ہو وہ ایک حقیر سا آدمی ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس کا خاندان مقدمہ درج کرانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔
وہ 2 قدم آگے کو ہوتے ASP کے سامنے آیا، نظر جانچتی ہوئی لیکن سخت تھیں۔ صاف صاف بتاؤ آفیسر، کس کے کہنے پر یہ سب کھیل ترتیب دیا گیا ہے؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں بدر صاحب، سمجھتے ہی ہوں گے کہ اتنی بڑی جرت ہم عام لوگوں کے کہنے پر نہیں کیا کرتے۔ باقی آپ کو جسے کالز ملانی ہے ملا لیں، ہم منتظر ہیں۔ وہ ادب سے بولا۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بھائی آپ وکیل، 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ بنا یوسف کو سنے موبائل اٹھاتا لان کے سرے پر جا رہا تھا، ماتھے پر بل پڑے۔ کال لاگ سے کوئی دوسرا نمبر نکالتے اس نے کال ملائی۔ کیسے ہیں بدر صاحب؟ اسپیکر پر خوشگوار لہجہ سنائی دیا۔ میں نے حال احوال بتانے کے لیے کال کی نواب شاہ صاحب، پولیس اس وقت میرے گھر کھڑی ہے اور وہ کسی قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسپاٹ سا بولا، دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر بدر کو کرسی ہلنے کی زوردار آواز آئی۔ آئی جی کون ہے وہاں کا؟ میرا وفادار تھا لیکن عجیب اتفاق ہے، میری گرفتاری سے قبل اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ آئی۔ آپ کو کون سا آفیسر گرفتار کرنے آیا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولے۔ اب کیا میں ان 2 ٹکے کے افسران کا نام جانتا پھروں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ آپ کال بند کریں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی، جیب میں ہاتھ ڈالتے سگار نکالا۔ افسران اب بھی پیچھے خاموشی سے کھڑے تھے، بدر عبداللہ کے حکم کے منتظر۔ گاؤں میں اس کا اور آپ کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا ہے۔ اس کی نظروں میں پہلی بار بے چینی پیدا ہوئی۔ 4 دن سے اسے مہارا کے حالات کی خبر نہیں تھی، اس کے پیچھے یہاں کیا ہوا تھا؟ چند لمحے گزرے اور پھر اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے سگار زمین پر پھینکتے کال اٹھائی۔ بدر صاحب، آئی جی کا نام اعجاز عبید ہے، آپ کی مخالف پارٹی سے کافی تعلقات ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کا تبادلہ کرایا ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر گہری سانس لی گئی۔ میری بات غور سے سنیں، آپ نے قتل کیا ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی رات آفیسر کے ساتھ چلے جائیں، میرا وعدہ ہے کل صبح ہوتے ہی آپ باہر ہوں گے۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ میں تھانے جاؤں؟ وہ بھڑکا۔ میری DIG سے بات ہوئی ہے، کیس بظاہر پیچیدہ ہے کیونکہ وہ لڑکا اس قدر معمولی ہے کہ اس کے گھر والوں پر پریشر ڈال کر ہی کیس کروایا گیا ہوگا، اور یہ یقیناً آپ کے دشمنوں کا کام ہے۔ DIG نے وعدہ کیا ہے کہ صبح وہ خود آپ کو وہاں سے لے کر جائیں گے۔ فی الحال ان کی طرف سے کوئی حرکت اوپر کے لوگوں کو ان کے خلاف کر دے گی، اور کچھ بھی اس کے خلاف نہ ہو اس کے لیے میں قربانی دوں۔ میری بات یاد رکھیں نواب صاحب، اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو آپ ابھی بدر عبداللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ میں اپنا تخت چھوڑ سکتا ہوں لیکن آسمان آپ سب کے سر پر بھی نہیں باقی رہنے دوں گا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے بولا، آواز میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ نواب صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ وہ بدر عبداللہ کو جتنا جانتا تھا وہ یقیناً یہ کر سکتا تھا۔ مجھ پر یقین رکھیں آپ، بات یہیں دب جائے گی، میڈیا یا اخبارات کو بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ آپ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے باہر ہوں گے۔ فی الحال بس پولیس کے ساتھ چلے جائیں۔ بدر نے رک کر گہری سانس لی، ایک نظر صحن پر ڈالی۔ پولیس افسران وہاں اس کے منتظر تھے۔ جو آفیسر میرے گھر داخل ہوئے، اگلی صبح مجھے وہ سسپینڈ چاہیے۔ ہو جائے گا۔ اس نے کال کاٹ دی، چہرے پر سختی آئی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ SP تک آیا۔ مجھے کوئی ہتھ کڑی نہیں لگائے گا اور میں اپنی گاڑی میں تھانے جاؤں گا، حوالات میں بند کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ یوں حکم دے رہا تھا کہ گویا وہ لوگ اسے گرفتار کرنے نہیں، عزت سے لینے آئے تھے۔ ASP نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ بدر یوسف کی طرف مڑا جو پریشان سا ٹھہرا تھا۔ حویلی میں سب دیکھ لینا، بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ بھائی لیکن یہ ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ میں کل صبح باہر ہوں گا یوسف، اور اس کے بعد میں ہر اس شخص کو پھانسی پر لے کر جاؤں گا جو میرے خلاف تھا۔ اس نے ایک تیز نظر خاقان پر ڈالی تو وہ فوراً آگے آئی۔ تم فکر مت کرو، میں بھی وکیل کو کال کرتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ قانون اس کا غلام تھا، طاقتور قانون کو اپنی مرضی سے ترتیب دیتے ہیں۔ وہ چھوٹ جائیں گے نا؟ حریرہ سن سا کھڑا تھا۔ یوسف نے جیب سے موبائل نکالتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ یوسف نہیں ہے جنہیں قید کیا جا سکتا ہے، وہ بدر ہیں، انہیں جنگیں جیتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ موبائل پر کوئی کال ملاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اسے بدر کے ساتھ جانا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد حریرہ چونکا۔ صحن خالی تھا، سوائے خاقان کے وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر خاقان کو دیکھتا رہا، پھر بپھر کر ان تک آیا۔ آپ نے کیا ہے نا یہ سب؟ حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھتے خاقان نے سکون سے رخ موڑا۔ میں بدر کا واحد دشمن نہیں ہوں، لیکن آپ ان کے دشمنوں میں سے ایک ہیں۔ وہ سیخ پا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہا حریرہ، میں نے بدر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہی یہ کیے ہیں۔ وہ قابل دید حد تک پرسکون لگتے تھے۔ میں نے آپ کو وہ راز اس لیے نہیں بتایا تھا۔ اس سے خود پر اور خاقان پر غصہ آیا۔ لیکن تم نے مجھے بتاتے وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ تم یہ راز مجھے کیوں بتا رہے ہو۔ بابا!
اس نے دھونکنے کی مانے چلتی سانسوں کو ہموار کیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا بیٹا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس سے حریرہ کو دیکھا۔ اگر ایک لفظ دکھ تھا تو وہ بہت چھوٹا تھا جو حریرہ خاقان کی کیفیت بیان کرتا۔ اگر ایک لفظ گلٹ تھا تو وہ بھی اس کی پشیمانی کو بیان کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو بدر بھائی کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے اندر کی طرف پڑ گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کو وہ راز کیوں دیا۔ حریرہ کو لگتا تھا کہ لوگ قسمیں اٹھا کر جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کر کے انہیں نہیں توڑتے، زبان دے کر نہیں پھرا کرتے۔ اسے غلط لگتا تھا۔ چھت مستطیل تھی۔ اونچی دیواروں کے درمیان گھری چھت پر اس وقت چارپائی رکھی تھی، جس پر نیلی جینز اور سفید شرٹ پہنے کا بازوؤں کا تکیہ بنائے لیٹا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پر کرب تھا۔ وہ اس شخص جیسا لگتا تھا جس نے اپنا سارا سرمایہ ایک مکان کی تعمیر میں لگایا تھا، لیکن مکان کی بنیاد کچی رہ گئی اور ایک تیز بارش نے اس کی ساری جمع پونجی ڈھیر کر دی۔ محبت نے اسے تکلیف دی تھی اور وہ مرنے تک اس تکلیف میں رہنے والا تھا۔ زندگی کے جو سال اس نے ہوش میں جیے تھے، ان سالوں میں اس نے خولا بلال کو چاہا تھا۔ جب وہ محبت کے لفظ سے بھی ناآشنا تھا، اس نے تب خولا بلال سے محبت کی تھی۔ جب بچے ہاتھ میں سکے تھام کر گنتے تھے، ان دنوں وہ اس لڑکی کے قدموں کو گنتا تھا جو پراندہ باندھے گاؤں کی کچی سڑکوں پر چلتی تھی۔ اس نے گاؤں کے باغات سے کچے آم توڑ کر خولا بلال کے دامن میں ڈالے تھے، اور وہ اسے کبھی یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ کتنی بار آم کے درخت سے نیچے گرا تھا۔ جیسے وہ اسے یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محرم نا محرم کے قواعد تو ان دونوں کو پڑھائے گئے تھے، تو ہر سبق خولا بلال کو کیوں بھولا تھا؟ ہر سبق کعب عباس نے کیوں یاد رکھا تھا؟ وہ اب دل کا کیا کرے گا؟ کیا وہ خولا سے اس غلطی پر نفرت کرے؟ کیا اس عورت سے نفرت کرنا اس کے اختیار میں تھا؟ کیا یہ مرنے جیسا خیال نہیں تھا؟ موبائل بجنے کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ آنکھیں کھول کر جیب سے موبائل نکالا۔ نمبر پر نظر پڑی تو وہ چند ثانیے کو دیکھتا رہا، پھر کال اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ سن رہا ہوں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بدر عبداللہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ موبائل کی دوسری طرف سے سنائی دینے والے شخص کی آواز بھاری تھی، سنجیدہ، اور کچھ حد تک اس آواز میں خوشی جھلکتی تھی۔ مبارک ہو۔ کعب اٹھ کر بیٹھا، ماتھے کو ایک ہاتھ سے مسلا۔ تمہارا شکریہ کہنا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو۔ میڈیا یہ بات جانتا ہے؟ وہ درمیان میں ہی بات کاٹ گیا۔ موبائل کی دوسری طرف موجود شخص کو برا نہیں لگا۔ وہ آج خوش تھا، نہ بھی ہوتا تو وہ جانتا تھا کعب عباس کا مزاج سمجھنا مشکل تھا۔ نہیں، اگر میرے تعلقات ہیں تو بدر عبداللہ کے بھی ہیں۔ اس نے میڈیا پر بات نہیں جانے دی۔ اگر میں یہ بات پھیلاؤں گا تو مجھ پر شک جائے گا۔ مجھ پر نہیں جائے گا۔ اس نے بے تاثر سے کہتے کال کاٹ دی۔ ایک دوسرا نمبر ملایا اور گھنٹی سنتا رہا۔ حسیب، حال ہی میں الیکشن جیتنے والے بدر عبداللہ کو پولیس نے جمال الدین کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو؟ میرے جاننے سے فرق نہیں پڑتا، تم یہ بتاؤ اس خبر کا کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا حق ہے کہ وہ یہ بات جانے کہ انہوں نے جسے ووٹ دیا تھا وہ کیسا آدمی ہے۔ روجر باس، کام ہو جائے گا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ کعب نے موبائل دوبارہ سے جیب میں ڈالا، بازو ایک بار پھر تکیے کی صورت رکھ لیے، آنکھیں بند کیں۔ اس کا چہرہ اس بار کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں پہلے صفحے پر خبر موجود تھی۔ قومی اسمبلی کے ممبر بدر عبداللہ کو قتل کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ خبر بڑی تھی، سو اخبارات سے ٹی وی اور ٹی وی سے سوشل میڈیا پر چلنے لگی۔ میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا اور عوام نے ایک طاقتور شخص کو ہمیشہ کی طرح مجرم نامزد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بدر عبداللہ کے ماضی کو سامنے رکھا گیا۔ عبداللہ جہانداد کو بطور ظالم جاگیردار اور بدر عبداللہ کو اسی کے نقش قدم پر چلنے والا دکھایا گیا۔ اس کے برعکس میڈیا نے اس معاملے کو عوام کی نظر سے دیکھا جس نظر سے بدر عبداللہ چاہتا تھا۔ چند ٹی وی چینلز کو ان کے منہ مانگے فوائد دیے گئے اور معاملہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس بار یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ جیت کس کی ہوگی۔ اے ایس پی کے کمرے میں اس وقت اے سی چلنے کے باوجود گرمائش محسوس ہوتی تھی۔ وجہ وہ تپش تھی جو وہاں موجود ہر فرد کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ دروازے کے سامنے اے ایس پی کی کرسی پر بیٹھا بدر عبداللہ اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ڈی آئی جی صاحب اور دوسری کرسی پر نواب شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے اے ایس پی کھڑا تھا اور ان سب کے تاثرات کم و بیش ایک جیسے ہی تھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ خبر میڈیا پر نہیں جانی چاہیے تو کس نے جانے دی؟
رات والے لباس میں ملبوس بدر تیش زدہ لگتا تھا، رت جگہ کے باعث اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا سر، پولیس اسٹیشن سے خبر باہر نہیں گئی، یہ کسی باہر والے کا کام ہے، ڈی آئی جی محتاط لہجے میں بولا۔ اسے بدر عبداللہ کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار باہر آنے دو مجھے، دیکھ لوں گا سب کو، ختم کرو اب یہ ڈرامہ۔ آپ باہر نہیں جا سکتے سر۔ وہ جو کرسی سے اٹھنے لگا تھا یکدم رکا۔ کیا مطلب؟ ڈی آئی جی تھوک نگلتے نواب صاحب کو دیکھا، جنہوں نے پہلو بدلا تھا، پھر بدر کو دیکھا۔ سر، میرے آفیسر سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے مقدمہ درج کر لیا۔ انہوں نے پیچھے کھڑے اے ایس پی کو گھورا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اگر مقدمہ درج کرنے سے پہلے مجھے اطلاع کی جاتی تو میں یہاں تک بات آنے ہی نہ دیتا۔ ان کا وکیل ساتھ تھا سر، وہ آئی جی صاحب سے رابطے میں تھا، مجھے مقدمہ درج کرنا پڑا۔ پیچھے کھڑا اے ایس پی منمنایا، لیکن اس کی بات ان سب نے نظر انداز کی۔ بات میڈیا پر چلی گئی ہے سر، اگر میڈیا پر نہ جاتی تو معاملہ حل کرنا آسان تھا، لیکن اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ ڈی آئی جی، صاف صاف بتاؤ، وہ کوفت سے بولا۔ صاف صاف بات کریں تو اب آپ کا ٹرائل شروع ہوگا، ہمیں آپ کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنا ہوگا، بنا ٹرائل کے اب آپ کا چھوٹنا مشکل ہے، یہ آپ کی اور ہماری ساکھ متاثر کرے گا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اب عدالتوں کے چکر کاٹوں، وہ بھی اس 2 کوڑی کے لڑکے کے لیے؟ وہ سیخ پا ہوا۔ بدر صاحب، مجھے کوئی بات نہیں سننی، اگلے ہفتے مجھے وزارت کا حلف اٹھانا ہے اور اب میں یہاں بیٹھ کر ٹرائل نپٹاؤں؟ اس لڑکے کے گھر والوں کو اٹھاؤ، پیسے دو یا دھمکی، جو کرنا ہے کرو، لیکن میں آج جیل سے باہر جاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تو ڈی آئی جی اور اے ایس پی کا حلق خشک ہوا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب ساتھ بیٹھے نواب صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ ہمیں 10 منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں ڈی آئی جی صاحب؟ وہ ڈی آئی جی کو دیکھتے بولے تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اگلے منٹ کمرہ خالی تھا اور اب نواب شاہ اپنا رخ بدر کی طرف موڑ رہے تھے۔ مجھ پر بھروسہ ہے آپ کو؟ آپ کے کہنے پر ہی یہاں موجود ہوں شاہ صاحب، ورنہ میں کل رات اپنے طریقے سے معاملہ دیکھ چکا ہوتا۔ پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لیں۔ اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے پیچھے کو ہوتے چپتی نظروں سے نواب شاہ کو دیکھا۔ کیس عدالت میں چلنے دیں، ٹرائل ہونے دیں۔ 1 ہفتہ بدر صاحب، میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کیس سے بری کرواؤں گا۔ وہ پر یقین اور سنجیدہ نظروں سے بدر کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عدالتوں کے اور وکلا کے آفیسز کے چکر کاٹوں؟ مجھے وزارت کا حلف اٹھانا ہے شاہ صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ میری بات نہ مانیں، لیکن یہ بتائیں کہ اپنے طریقے سے کیسے معاملہ حل کریں گے؟ بدر انہیں دیکھتا آگے کو ہوا، چہرے پر صفاقی چھائی۔ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا اپنے آدمی اس جمال کے گھر بھیجنے میں، اور اگلے دن اس کا باپ یہ کیس خود آ کر واپس لے گا۔ آپ کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اس لڑکے کے گھر والوں نے کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کسی نے ان سے کروایا ہے۔ اس کی آواز میں تلخی گھلی۔ اور میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بدر صاحب کہ بات سادہ نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف سازش ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے اس لڑکے کے گھر والوں سے کیس کروایا ہے وہ اتنی آسانی سے انہیں کیس واپس لینے دیں گے؟ آئی جی کا ٹرانسفر کیا گیا، آپ کے گھر میں پولیس بھیجی گئی، میڈیا پر بات پھیلائی گئی، اور آپ کو لگتا ہے اتنی آسانی سے آپ اس شخص کے گھر والوں کو دھمکائیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا؟ بدر ہونٹ بھینچے پیچھے کو ہوا، 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا، چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچا، پھر نواب شاہ کو دیکھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیس چلنے دیں، 1 ہفتے کے اندر ٹرائل شروع ہوگا اور پہلی پیشی پر آپ باہر ہوں گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے تعلقات استعمال کیے تو عوام پر پارٹی کا تاثر اور آپ کا تاثر اس جابر شخص جیسا جائے گا جس نے اپنے تعلقات استعمال کر کے خود کو فوراً رہا کروا لیا۔ فی الحال جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں۔ اور اس سب میں میرے عہدے کا کیا؟ پارٹی نے جو وزارت آپ کو دینے کا سوچا ہے وہ آپ کی ہی رہے گی، محض الزام لگنے پر سیٹ معطل نہیں کی جاتی، آپ کی اسمبلی کی سیٹ آپ کے پاس رہے گی اور وزارت بھی آپ کی ہی ہوگی۔ بدر چند لمحے سوچتا رہا، معاملہ جتنا بگڑ چکا تھا اتنا کافی تھا۔ آئی جی کا ٹرانسفر کریں اور اے ایس پی کو معطل کریں۔ آئی جی کا آج رات تک ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ آفیسر آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو جیل میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ معاملہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ قمیض کا دامن جھٹکتے اٹھے، بدر نے بیزاری سے ہاتھ جھلا دیا، گویا جو کرنا تھا کر لیں۔ نواب شاہ چلا گیا تو وہ سر کرسی کی پشت پر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ عجیب سر درد، پریشانی اور اذیت محسوس ہو رہی تھی، اور ان سب میں اس کے ذہن کے پردے پر وہ عکس اترا۔ اسے ایک عورت کا خیال ہی اتنا زور آور تھا کہ چہرہ یکدم پرسکون ہوا۔ پھر اسے نین تارا کی بات یاد آئی۔ آنکھیں کھولتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ یوسف رات تک یہیں تھا، لیکن آئی جی کے آنے پر باہر گیا تھا۔ اپنی پریشانی میں وہ خولا کو پوچھنا بھول چکا تھا۔
نواب شاہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہاں سامنے ہی حریرہ اور یوسف ٹھہرے تھے۔ انہیں آتے دیکھ فوراً سیدھے ہوئے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اگلے ہفتے ہی باہر ہوگا۔ وہ موبائل نکالتے اس پر کوئی نمبر ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن میڈیا کا کیا؟ حریرہ نے جیب میں ہاتھ ڈالتے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اوہ کم آن حریرہ بچے، ایسے کئی کیسے سیاستدانوں پر چلے اور ختم ہو گئے۔ مجھے کوئی ایک سیاستدان ڈھونڈ دو جو کسی ایسے کیس کی وجہ سے جیل میں رہا ہو۔ ہم بدر کو ایک ہفتے میں رہا کروائیں گے اور وہ وزارت سنبھالے گا۔ بدر عبداللہ جیل میں رہنے کے لیے نہیں، تخت پر بیٹھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس سب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب کہ یوسف نے سنجیدگی سے پوچھا تو انہوں نے موبائل پر میسج بھیجتے سر اٹھایا۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ خولا بلال۔ اس سے بات کرو، وہ بدر کے حق میں گواہی دے گی۔ کیسی گواہی؟ یوسف چونکا۔ ایک بات ہم تینوں اور عدالت سے لے کر پولیس کا ہر ایک شخص جانتا ہے کہ بدر نے قتل کیا ہے۔ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ قتل بدر نہیں کیا ہے۔ اس طرح تو بھائی پھنس جائیں گے۔ حریرہ کو دیکھتے نواب شاہ مسکرائے۔ وہ نہیں پھنسے گا حریرہ، ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بدر عبداللہ نے یہ قتل اس عورت کی عزت اور جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ ہم اس کے مخالفین کی سازش انہی پر الٹیں گے۔ میں بدر عبداللہ کو ہیرو بنانے جا رہا ہوں۔ بھائی کو علم ہوا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ یوسف پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ حریرہ نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ اسے کیوں برا لگے گا؟ وہ اس وقت جیل میں ہے اور رہا ہونے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس عورت سے بات کرو، ڈراؤ دھمکاؤ یا جو بھی، لیکن میں اس کا نام گواہی کے لیے دے رہا ہوں۔ وہ پہلی پیشی پر مجھے عدالت میں چاہیے۔ بنا یوسف پر دوسری نظر ڈالے وہ موبائل کان سے لگاتے اب اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد حریرہ یوسف کے سامنے آیا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے حریرہ، خولا کی گواہی سب بدل دے گی۔ یوسف پر سوچ لگتا تھا۔ یہ مت کرو یوسف، بھائی اس بار واقعی معاف نہیں کریں گے۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں۔ تم بھائی کو ایک بار پھر دھوکہ دے رہے ہو، وہ دبا دبا سے چلایا۔ انہیں بچانے کے لیے یہ بھی صحیح، بھائی سے مل لیتے ہیں، انہیں خولا کا مت بتانا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حریرہ نے بے چینی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے گھر میں کوئی فنکشن چل رہا ہو۔ آدھے گاؤں کی خواتین وہاں جمع تھیں اور صفیہ حیران پریشان سی ان کے بیچ موجود تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے اچھمبے سے استفسار کیا۔ تم نے خبر سنی ہے کہا بیٹا؟ بدر عبداللہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ کوئی خاتون اسے آتے دیکھ فوراً بولی۔ اس خبر کا میرے گھر سے کیا تعلق ہے جو آپ سب یہاں جمع ہیں؟ اس کا چہرہ سخت ہوا۔ ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ اسے یقین تھا وہ اندر تھی۔ لو تمہارا کیا تعلق ہوگا؟ ہم سب تو ویسے ہی جمع تھی جیسے پہلے جمع ہوتی ہیں۔ خولا کہاں ہے ویسے؟ پچھلے کئی دن سے نظر نہیں آ رہی۔ کوئی دبا دبا سا ہنسا تو کعب سب کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو خولا صوفے کے پاس بیٹھی تھی۔ دونوں ٹانگیں اوپر کیے، ان کے گرد بازو لپیٹے وہ خوف زدہ ہراس لگتی تھی۔ کعب کے دل کو کچھ ہوا۔ خولا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھتا آگے کو آیا تو وہ چونکی، سر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کعب کا دل کٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ 2 دن سے خولا سے لاپرواہی دکھا رہا تھا اور وہ واقف تک نہیں تھا وہ لڑکی کس کرب سے گزر رہی تھی۔ نیم پاگل سی جیسے رجب کی موت پر لگتی تھی۔ اسے 3 سال لگے تھے خود کو ایک بے حس خولا بنانے میں، اور چند زبانوں کے زہر نے اسے واپس اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ ان سے کہو واپس چلی جائیں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کعب آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ تمہاری بات نہیں کر رہے، اٹھو اور میرے ساتھ باہر چلو۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتا رہا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خوف زدہ لگتی تھی۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ خولا بدر عبداللہ سے اس کے کمرے میں ملی تھی، پھر کسی نے کہا میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تم نے جہنم دیکھی ہے کعب؟ میرے دل میں اس وقت وہی جہنم جمع ہے۔ دیکھو میں نیم پاگل سی لگتی ہوں، مجھے قبرستان لے چلو، مجھے بھائی کے پاس کہیں دفنا دو۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کعب کا دل آرے سے چیرا گیا، چہرہ مردہ ہوا۔ خولا میں 4 دن سے سو نہیں پا رہی، مجھے بھائی خواب میں نظر آتا ہے، وہ مجھے دکھ سے دکھتا ہے۔ تم بھی مجھے چھوڑ چکے ہو، میں نے ایک غلطی کی، ہزاروں سزائیں بھگت لیں۔ کعب کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ بکھرے بالوں والی لڑکی کون تھی؟ بزدل سی، ڈرپوک سی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ اٹھو۔ خولا نے سر اٹھایا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی مجھے چھوڑ رہے ہو؟ وہ مزید خوف زدہ ہوئی۔ اٹھو خولا، میں مر جاؤں گی۔
خولا میں نے کہا اٹھو۔ وہ اس بار سختی سے بولا تو خولا نے اپنا مردہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ اس ہڈی بن جانے والی عورت جیسی ہوئی جسے بیک وقت پانی اور روٹی کی قلت آن پڑی ہو۔ بزدلی مرنے سے زیادہ بری ہے، اس نے آہستہ سے کہتے خولا کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ وہ کعب کو دیکھتی رہی۔ اس شخص کو دور ہونے کا کہنے کا مطلب تھا مر جانا۔ کعب خولا کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھتے اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ صحن میں اب بھی عورتیں جمع تھیں، بھانت بھانت کی بولتیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے صحن میں آیا تو سب کو چپ لگی۔ خولا کا سر جھک گیا۔ کیا کعب اسے سب کے سامنے رسوا کرنے والا تھا؟ نام جانتے ہیں اس عورت کا؟ اس نے مجمع پر نظر ڈالتے سخت لہجے میں پوچھا تو سناٹا دروازے تک چھا گیا۔ میں نے پوچھا نام جانتے ہیں اس عورت کا؟ وہ اس بار کچھ زیادہ سخت ہوا۔ خولا بلال، کوئی آہستہ سے بولا۔ خولا بلال، زوجہ کعب عباس، یہ اس کا نام ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ میری بیوی، میری عزت، میری عورت، اس کا ہر تعلق مجھ سے ہے، کعب عباس سے۔ میرے نام کے علاوہ اگر کسی نے میری بیوی کا نام کسی اور مرد کے ساتھ جوڑا تو میں زبان کھینچ لوں گا اس کی۔ وہ سخت نظروں سے سب کو گھورتا رہا۔ خولا کا جھکا سر اٹھا، نظر اپنے ساتھ کھڑے اس مرد پر گئی جسے اس کا محافظ بنایا گیا تھا، جو سخت لہجے میں اسے سب کے سامنے عزت دے رہا تھا۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، سب نے خولا کو بدر کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے کہا میری بیوی کا نام کسی اور کے ساتھ مت جوڑیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں بدر پر اور ان سب پر جنہوں نے یہ سب دیکھنے کا جھوٹ بولا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، اس کا ماضی جو تھا وہ میں نے قبول کر کے اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کا حال اور مستقبل میں ہوں، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کا نام میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عقیدت الہام کے ساتھ خولا بلال کے دل میں اتاری گئی۔ کعب عباس محبت کہتا تھا، بدر عبداللہ عشق، اور اس لمحے جو خولا بلال نے کعب عباس کے لیے محسوس کیا وہ ان دونوں سے زیادہ تھا، نہ محبت نہ عشق، کچھ اس سے بھی زیادہ۔ کوئی اس سے کہتا کہ وہ کعب عباس کے لیے جان دے تو وہ لمحہ نہ لگاتی۔ کوئی کہتا وہ اس شخص کو کیا سوچتی ہے تو وہ کہہ دیتی کہ ایک لمحے میں اس شخص نے خود کو خولا بلال کے لیے سانسوں جتنا ضروری کر لیا۔ ارے بیٹا، ہم لوگ کہاں کچھ کہتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں خولا کو۔ یہ تو بدر صاحب کی پہنچ ہے کہ ان کی وجہ سے خولا کا نام لیا جا رہا ہے، اور خولا بلال مستقبل کے اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی ہے۔ اگر کسی نے میری بیوی کا نام لیا تو میں وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ امانت سمجھ کر رکھا گیا راز عیاں ہوا۔ خولا بلال کو معتبر کرنے کے لیے اس نے سب کے سامنے وہ راز بھی کھول دیا جو اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس مرد کو دیکھتی رہی جسے اس کے نصیب میں اس کی خواہش کے برخلاف لکھا گیا تھا، اور اب خولا بلال کعب عباس کو ہر مقام پر چن لیتی۔ کعب اب اس کا ہاتھ تھامے باہر جا رہا تھا، پیچھے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا اور وہ لمحہ وہیں امر ہو گیا تھا، وہیں صحن میں گلابوں کے پودوں کی خوشبو میں۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ خولا بلال مستقبل کے اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی، یہ تو بڑا اچھا سین ہو گیا خولا کے لیے۔ اچھا، اس کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی بات یہ خود کوئی کہہ رہی ہے میں مجرم ہوں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، وہ بندہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم نے کہا ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی، کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ اور یہ خود کہہ رہی ہے مجھ سے بہت بڑے حد توڑ دی، یہ وہ اتنا کر کے خود ہی اپنے ہسبینڈ کو اپنے خلاف کر رہی ہو، اتنی بڑی بات تھی بھی نہیں۔ خیر، ہسبینڈ اس کا شکر ہے سمجھدار نکلے۔ اور گاؤں کی عورتیں، یہ جو تھوڑی دیر پہلے نا کچھ ایپیسوڈ پہلے ہی نا بڑی گاؤں کی عورتوں کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ سب مل کے نا رضائیاں بناتی ہیں جہیز کی، مل کے ٹینٹ لگاتے ہیں، سب کے گھروں سے چارپائیاں آتی ہیں۔ تو ہاں، یہ اچھی بات ہے گاؤں کی کہ مل کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن عزتیں اچھالنے میں گاؤں سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بھائی، قسم سے کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ویلی عورتیں بیٹھ کے صرف اور صرف ایک دوسرے کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک نے دیکھا کہ کسی کی بیٹی باہر نکل رہی تھی، دوسری کہے گی کہ ہاں میں نے اسے دیکھا تھا بندے کے ساتھ جا رہی تھی، تیسری کہے گی ہاں میں نے اسے دیکھا تھا وہ فلانے کے ساتھ بھی جا رہی تھی۔ یہ ایسے کریکٹر کو یہ ستیہ ناز کرتی ہیں نا گاؤں کی عورتیں، گلی میں بیٹھ کے نا ویلیاں، تو کوئی حال نہیں ہوتا ان کا، جھوٹی رج کے جھوٹی قسم سے۔ تو اچھی بات بھی ان کی یہ ہے کہ ہاں تھوڑی رحم دل بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ان کا عجیب ہی کمبینیشن ہوتا ہے۔ ان کو آپ ایول بھی نہیں کہہ سکتے اور ان کو آپ فرشتہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بڑے مزے کا گرے کریکٹر ہوتی ہیں یہ ویلی عورتیں۔ صحیح بات ہے۔
خیر جی، پردے رکھنا، کسی کی عزت کو ڈھانپنا، یہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. ایسے بات کسی کو بتائیں گے، کسی کو بتانا مت. بھئی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں تو تم نہ آگے سے کسی کو بتانا. وہ آگے سے 6 کو بتائے گی کہ تم نہ آگے سے کسی کو بتانا. خیر جی، تو اس کا تو سین سیٹ ہو گیا، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی ہے. ہاں، اور جہاں تک بدر کو دیکھے تو وہ تو بہت بری والا پھنس رہا ہے. اب اس کا ٹرائل شروع ہوگا. اچھا مجھے نا کعب کبھی کبھی برا لگنے لگ جاتا ہے جب وہ بدر کے خلاف کچھ کرتا ہے. تو مطلب ٹھیک ہے، تمہیں خولہ مل گئی ہے نا، اب سائڈ پر ہو جاؤ. اس کے ساتھ اتنی آلریڈی پرابلمز ہیں، اس کو اور میڈیا کو بتا دو، یہ کر دو وہ کر دو. یہ مجھے پھر اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں. برا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت غلط کام کیا، لیکن اسے اتنی تکلیفیں تو اکٹھی نہ دو نا، ہے نا. اور خاقان کو تو میرا دل کرتا ہے میں بہت زیادہ ڈنڈے ماروں. اور ہریرہ، ہاں اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، پیٹ میں سے جو راز تمہارا اچھل کے باہر آ رہا تھا ہونا رہا میں. اور وہ خولہ تو کبھی نہیں اس کے ساتھ کی گواہی دے گی کہ ہاں جی اس نے اس لیے مارا تھا. وہ تو کہے گی نہیں جی یہ تو ہے ہی قاتل، اس نے میرے بھائی کو بھی مارا تھا، پکڑو اسے. وہ تو کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور نہ اس کو اس کا ہسبینڈ ساتھ دینے دے گا، ہے نا. تو بدر تو برے والا پھنس گیا ہو. اچھا جی، اب تھوڑی سی قسطیں رہ گئی ہیں، تقریباً 6 قسطیں. اور دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.